اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سناؤ میرے یاروں میرے دوستوں کی یاد چالے تواڈا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ امید کرتا ہوں کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک قسم کے انسانوں کے اوپر بات ہے۔ تو دنیا میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ انسانوں کے اوپر ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک انسانوں کے اوپر ہی بات ہے۔ جب کا حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لوگوں کا دنیا میں آنا، دن بدن کوئی دنیا میں ہر روز کوئی نہ کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا شیڈول ہے۔ جب سے حضرت آدم آئے ہیں اس کے بعد دنیا میں انسانوں کا آنا اور پھر انسانوں کا جانا، یہ ہر روز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے انسانوں کے لیے۔ کہ جب پہلے دور تھے، انسان نیا نیا دنیا میں آیا تھا، تو اس وقت لوگ اگر سفر کرنا چاہتے تھے تو وہ کہیں دور پیدل سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے، اور جس دن انہوں نے پہنچنا ہوتا تھا اس سے کئی دن پہلے یا کئی مہینے پہلے وہ سفر کرنا شروع کر دیتے تھے، تو پھر اپنی منزل تک پہنچتے تھے اگر دور کا سفر ہوتا تھا۔ تو پھر تھوڑا سا وقت بدلا، تھوڑی سی چینجنگ آئی، پھر لوگوں نے گھوڑوں کا رخ کیا، پھر اونٹوں کا رخ کیا۔ اگر کوئی بھی انسان دنیا میں کسی بھی کونے میں اگر سفر وہ کرتے تھے، گھوڑوں پہ کرتے تھے یا اونٹوں پہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر کیا تھا، تو ایسا تھا سلسلہ نا۔ تو پھر تھوڑا سا وقت چینج ہوا، پھر جب وقت چینج ہوا پھر یعنی جو ہم پاکستان ابھی تو اتنا خاص نہیں ہے، ٹانگا ابھی تک تھا لیکن ابھی اتنا نہیں ہے۔ ٹانگے میں لوگ سفر کرتے تھے، ٹانگا آیا، پھر سائیکل آیا، پھر سائیکل پہ لوگ اتنی دور سفر کرتے تھے۔ تھوڑا وقت بدلا، ٹانگا، سائیکل، اس طریقے کی ریڑھا، اس طریقے کی چیزوں پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ اور پھر تھوڑا سا جو وقت ہے، پھر تھوڑا سا وقت چینج ہوا، پھر لوگوں نے موٹر سائیکل پہ سفر کرنا شروع کیا، پھر اس کا نام ہے پھر گاڑی آئی، پھر گاڑیوں پہ لوگوں نے سفر شروع کیا، اور پھر تھوڑا وقت چینج ہوا، پھر نئے ماڈل گاڑیوں میں آئیں، نئی سپیٹیں گاڑیوں میں آئیں، پھر بسیں آئیں، پھر کیا نام ہے ٹرک آئی، پھر اگر آپ نے بیرون ملک سفر کرنا ہے، کسی اور ملک سفر کرنا ہے تو پھر جہاز آئے، جہازوں میں بندوں کو سہولت دی گئی۔ پھر جو بندہ اتنے دن لگا کے جاتا تھا وہ تھوڑے گھنٹوں کے اندر وہ جہاں اس کا کرتا تھا، یعنی جہاں اس کے جانے کا مشن تھا وہاں پڑ جاتا تھا کچھ گھنٹوں میں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت بدلا اور انسان نے انسان کو سہولت دی۔ یہ نہیں ہوا کہ وقت بدلا، انسان نے انسان کو سہولت انسان کی کھینچ لی، یہ نہیں ہوا۔ وقت بدلا، زمانہ بدلا، دنیا نے آگے کا رخ کیا، اور انسان نے انسان کو فائدہ دیا، نقصان نہیں دیا۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے ساتھ برا کر دیا، اس نے میرا نقصان کر دیا ہے، اس نے میرے بارے میں اچھا نہیں سوچا، مجھے نقصان کیا، مجھے دیکھ کے رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ بندے کی خود کی اپنی مار ہوتی ہے،
اپنے بندے کی سوچ ہوتی ہے. میرے خیال ہے دنیا میں جو بھی انسان کامیاب ہوا ہے وہ کسی کے بلبوتے پر کامیاب نہیں ہوا. اس نے خود محنت کی، خود جس چیز کو اس نے چاہا خود اس نے لگن کی اور وہ اس کی ہوگی. کوئی بھی انسان اگر محنت کرتا ہے یہ کہے کہ اس نے میرا کام روک دیا، میرے خیال ہے یہ غلط بات ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ دل سے محنت کرتے ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام اس نے روک دیا، یہ غلط ہے. اگر آپ کی محنت سچی ہے، اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے تو پھر بے شک دنیا کی بہترین سے طاقت بہترین آ جائے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان نے انسان کو فائدہ دیا ہے، نقصان نہیں دیا. نقصان صرف ہماری سوچ ہوتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے انسان ہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ ایک دنیا کے ایک سلسلہ ہے، لیکن انسان نے انسان کو دنیا میں رہ کر زیادہ فائدہ دیا. ہم اکثر جب اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہم پر، ہم قرآن اتنا نہیں پڑھتے، جو سچی بات ہے. قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن جب ہم اکثر مولویوں کی تقریر سنتے ہیں، بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں، ان سے زیادہ سبق حاصل کرتے ہیں. وہ ایک انسان ہے، وہ اپنے اندر جو چھپا ہوا ان کے اندر علم ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کوشش کریں اپنے مائنڈ کو صاف کریں، کلیئرلی ٹھیک اور صاف سوچیں، اور ہمیشہ اگر کامیاب ہونا ہے تو خود سے محنت کریں. اوکے، اللہ حافظ.